زیست کے رنگ رات کا پچھلا پہر آج تو کافی دیر سے اس سڑک پر کوئی گاڑی نہیں گزری۔ ایسا لگتا ہے لوگوں نے یہ راستہ بدل لیا ہے۔ عبدل نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے کہا۔ لوگ بھی اب ہوشیار ہو گئے ہیں۔ وہ رات کے وقت اب یہاں سے کم ہی گزرتے ہیں۔ رات کسی ہوٹل پر گزار دیتے ہیں اور صبح سویرے نکل جاتے ہیں۔ 4 دوستوں کا یہ ٹولہ آدھی رات کے بعد سڑک کے قریب گھنی جھاڑیوں میں چیپ جاتے ہیں، اور جب رات کو مسافروں سے بھری ہوئی بسیں ٹرک یہاں سے گزرتے تو یہ لوگ سڑک کے درمیان بڑی بڑی لکڑیاں رکھ دیتے اور راستہ بند کر دیتے۔ گاڑیاں رک جاتی اور پھر یہ چاروں مسافروں سے اور گاڑیوں کے ڈرائیور سے رقم، زیورات اور دیگر قیمتی سامان قبضہ کر لیتے۔ 2 ساتھی گاڑی سے نیچے کھڑے ہو جاتے، جبکہ بقیہ 2 ساتھی بس کے اندر جا کر مسافروں کی تلاشی لیتے۔ مسافر اپنی جانوں کے خوف سے سب کچھ ان کے سامنے حاضر کر دیتے۔ دراصل 4 افراد پر مشتمل یہ ٹولہ ایک طویل عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، اس لیے ان کے لیے مسافروں سے رقم لوٹنا، خواتین کے ہاتھوں سے زیور لینا روز کا معمول بن گیا تھا، اور یہ لوگ اس کام میں اس قدر ماہر ہو گئے تھے کہ اگر کوئی مسافر کچھ چھپانے کی کوشش کرتا تو بھی انہیں پتہ چل جاتا۔ کئی بار ان کے ہاتھوں سے کچھ گاڑیوں کے ڈرائیور قتل ہو گئے تھے۔ ڈرائیوروں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وہ ڈرائیور جو دور دراز کے سفر پر ہر وقت رواں دواں رہتے ہیں، آج ایک شہر میں تو کل دوسرے شہر میں، گویا پوری زندگی مسافرت میں گزرتی ہے۔ جب کبھی کسی بس ٹرک پر ڈاکہ پڑتا ہے تو دوسری گاڑیوں کے ڈرائیور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر بطور احتجاج راستہ بند کر دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک ڈاکوؤں کو پکڑا نہیں جاتا تب تک وہ سڑک کو بند رکھیں گے۔ انتظامیہ کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس طرح احتجاج ختم ہو جاتا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ دور سے ایک گاڑی آتی نظر آئی۔ یہ چاروں ڈاکو فوراً تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ سڑک پر پہلے ہی انہوں نے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی۔ گاڑی قریب سے گزری تو معلوم ہوا کہ یہ مسافر بس ہے۔ تھوڑی دور آگے جا کر بس رک گئی، کیونکہ راستے پر بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ ابھی بس سے چند مسافر اترے ہی تھے کہ راستے سے رکاوٹیں ہٹا سکے، لیکن اس دوران یہ چاروں افراد وہاں پہنچ گئے اور مسافروں پر بندوقیں تان لی۔ مسافر اس اچانک صورتحال سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس اچانک حملے سے خاص طور پر مسافر خواتین اور بچے گھبرا کر رونے لگے تھے، لیکن ان چاروں ڈاکوؤں پر اس طرح کے واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ خواتین اور بچوں کے رونے کے ساتھ عادی ہو گئے تھے۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ اپنی سیٹ سے اٹھے اور ان دونوں ڈاکوؤں سے جو بس کے اندر داخل ہو گئے تھے درخواست کی کہ وہ ان مسافروں کو پریشان نہ کریں، کیونکہ یہ سارے مسافر ہیں اور غریب لوگ ہیں، اسی لیے تو بیوی بچوں سمیت بس میں سفر کر رہے ہیں۔ اگر مالدار ہوتے تو بسوں میں سفر نہ کرتے۔ وہ دونوں ڈاکو جو بس میں داخل ہو گئے تھے اس طرح کی باتوں کے سننے کے عادی ہو چکے تھے۔ انہوں نے بڑے میاں کو دھکا دیا اور اسے دوسرے مسافر کے اوپر گرا دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ بڑے میاں خاموش رہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے جیسے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں میں سے فوراً پستول نکالی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان دونوں ڈاکوؤں پر فائر کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ خود وہ دونوں ڈاکو بھی اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دونوں ڈاکو بس کے اندر ہی گر کر تڑپنے لگے، جبکہ باہر والے دونوں ڈاکو فائرنگ کی آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے دونوں ساتھی گولیاں لگنے سے زخمی ہو کر گر چکے ہیں۔ بڑے میاں کی بہادری کو دیکھتے ہوئے کچھ مسافر فوراً بس سے نیچے اترے اور ان باہر والے ڈاکو سے بندوقیں چھیننے کی کوشش کی۔ اس دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ بھی کی اور اس سے 2 نوجوان مسافر معمولی طور پر زخمی ہوئے۔ بہرحال ڈاکوؤں پر قابو پا لیا گیا۔ ان کے ہاتھ باندھ کر بس میں بٹھا دیا گیا۔ ان کے 2 ساتھی جو پہلے بس میں داخل ہوئے تھے وہ اس دوران ہلاک ہو چکے تھے۔ دونوں زخمی نوجوانوں کو بس میں ہی معمولی مرہم پٹی فراہم کر دی گئی اور زخموں پر کپڑا باندھ دیا گیا تاکہ خون بند ہو سکے۔
बस को बहुत तेजी के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ भगाया गया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर 2 डाकुओं की लाशें और 2 जिंदा डाकू पुलिस के हवाले किए गए और जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल भिजवाया गया। बड़े मियाँ के हौसले और बहादुरी की सब ने बहुत तारीफ की कि उनके जुर्रतमंदाना फैसले के नतीजे में न सिर्फ पूरी बस बच गई बल्कि डाकू भी अपने अंजाम को पहुंच गए। Thanks for watching.